تو اور پھر غوث پاک، بس اسی پہ بات مکمل کر دی جائے. کون غوث پاک؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جس کے آنگن میں، جس کی خانقاہ کی آنگن میں صرف جھاڑو دینے سے اللہ نے لوگوں کو ولایت عطا کی. اور جب غوث پاک کا ظاہری دور تھا، غوث پاک کا جب ظاہری دور تھا، اس وقت تو کوئی غوث پاک کے محلے سے کوئی ولی جاتا تھا، ولی ایسے ڈائریکٹ نہیں جا سکتا تھا. پہلے چوکھٹ چومو غوث پاک کی، پھر جاؤ. اور اگر کوئی اکڑ کے چلا گیا، ولایت رہ نہیں جاتی تھی، چھین لی جاتی تھی. اٹھائیے، اب میں اس کی بات کر رہا ہوں جو چشتیت کا آفتاب و مہتاب، آب روب سلسلہ چشتیہ، ہمارے پیر نظام الحق والدین، سلطان الاولیاء فی الہند، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، وہ اپنے ملفوظات میں بیان کرتے ہیں. دیکھو غوث پاک کیا ہیں. پہلے یہ سمجھ لیں آپ، ولیوں کی الگ الگ ڈگری ہے، کیٹیگری ہے. سب ولی ایک سے نہیں ہے، ہر ولی کی الگ الگ ڈگریاں ہیں. جیسے کوئی ولی پھر اولیاء میں نقبہ ہے، نجبہ ہے، مجاذیب ہے. اسی طریقے سے ان کی الگ الگ مقامات، قلندر ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، اغواس ہے. یہ سب مراتب ہے. قطب ہے، قطب الاقطاب ہے، غوث ہے، غوث الاغواس ہے. یہ سب مراتب ہے. ان میں سے اولیاء میں ایک کیٹیگری ہے، ایک مقام ہے بدل، جن کی جمع کو ابدال کہتے ہیں. ولی ہر دور میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ہو سکتے ہیں. اولیاء لاکھوں، ہزاروں، بلکہ اولیاء اتنی تعداد میں ہیں کہ جہاں 40 مومن جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب یہاں تو کتنے 40 ہیں، اندازہ لگائیں. حضور کی حدیث میں آگے ہمارا ایمان ہے، ہم پہچان نہیں پاتے بس اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، تم نہیں جانتے. بھئی پردے کے پیچھے جو لوگ ہیں تو اس پیچھے اس پار والے ان کو کیا جانے. دو ہی چیز ہوگی کہ آپ خود پردے میں آ جائیں تو کون کون پردے میں پتہ چل جاتا ہے. اسی لئے کہا جاتا ہے ولی کو ولی پہچانتا ہے. ہاں تو لیکن آج کل ہم بھی کسی کو بھی ولی کہہ دیتے ہیں. اس کا مطلب در پردہ ہم بھی بتاتے کہ ہم بھی کچھ ہیں. اتنی جرات نہ کیا کریں، اتنی جرات نہ کیا کریں. کسی کو ولی کہنے سے پہلے سمجھیں، سوچیں. ایسے کوئی ولی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو جس کو جی میں آیا ولی کہہ دیا. نہیں، جس کو اللہ نے ولایت کی ڈگری نہیں دی، اگر آپ اور ہم اس کو ولی کہیں، میدان محشر میں منہ کیا دکھائیں گے. اس لیے احتیاط ضروری ہے. ہر بندہ اپنے کسی بھی بزرگ کے بارے میں جو چاہے کہتا ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں محتاط رہیں، احتیاط کریں. ایک خاص بات ہے، جو ولی ہوتا ہے دنیا اس کو خود ولی کہنے لگتی ہے. لیکن بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں ولی کو خود نہیں پتا چلتا کہ میں ولی ہوں، اور نہ دنیا کو پتا چلتا، وہ چلا جاتا ہے دنیا سے. بعض ولی ایسے ہوتے ہیں دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ولی ہے، ولی کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں. یہ بھی اللہ کی شان ہے. اور بعض ولی ایسے ہوتے ہیں کہ ولی کو پتا ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں اور لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ولی ہے. یہ سب اولیاء اللہ کے مقامات ہیں. بہرحال ہزاروں لاکھوں اولیاء ہیں، لیکن ولی کی پہچان جو حضور نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. خدا یاد آ جائے کا مطلب کیا؟ یعنی کہ جب تم اس کی محفل میں بیٹھو تو تمہارے دل کے اندر اللہ کی یاد کا جذبہ پیدا ہو، ذکر کا جذبہ پیدا ہو، عبادت کا جذبہ پیدا ہو، دین سے قریب ہونے کا جذبہ. یہ ہے اس کا مطلب. یعنی وہ جو لالی پاؤڈر والا حسن ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہے. ورنہ بلال پھر کیا اولیاء اللہ میں نہیں ہے، اہل اللہ میں نہیں ہے؟ تو یہ بات بہت وہ ہے کہ یہ دل زندہ ہوتے. ولی کسی محفل میں قدم رکھ دے تو محفل کا رنگ بدل جائے.
اس کی روحانیت اسے لوگ نہ بھی دیکھیں تو محفل کا رنگ بدل جاتا ہے. جیسے کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ محفلوں کے اندر ہوتے وہی لوگ ہیں لیکن ایسا لگتا ہے یار آج کچھ الگ کیف تھا تو کوئی الگ آ گیا تھا اس لیے وہ الگ کیف تھا. یہ چیزیں ہوتی ہے. خطیب وہی، مجمع وہی، محفل وہی، لیکن رنگ بدلتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کی روحانیت کام کرتی ہے. اس کے دل کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت سے جڑا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا غوث پاک جب تک کہ بغداد میں قدم نہیں رکھتے، امام غزالی اس وقت ریشم کے جبے پہنتے تھے، بادشاہوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، وزیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے عالم، تھے فقیہ، تھے محدث، سب کچھ تھا، لیکن دنیا کا رنگ اتنا غالب تھا کہ ریشمی جبے پہنتے تھے. حالانکہ غوث پاک کے امام غزالی کی ملاقات بہت معتبر ذرائع سے ثابت نہیں ہوتی، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن 18 سال کی عمر میں غوث پاک نے صرف بغداد میں قدم رکھا تو غوث پاک کے قدم کی برکت یہ تھی کہ امام غزالی کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور وہ تصوف کی طرف مائل ہو گئے، چھوڑ دیا بادشاہوں کی صحبت. صرف یہ قدم کی برکت ہے. یہ قدم، میں اسی لیے تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جس غوث پاک کے قدم کی یہ برکت ہو کہ بغداد میں قدم رکھ دیں تو ماحول بدل جائے. جس کے قدم کا یہ حال ہو اس کے قلم چلتا ہوگا تو قلم کا حال کیا ہوگا؟ اس کی زبان چلتی ہوگی تو زبان کا کیا؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں نا کہ غوث پاک نے کہا حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری. حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. قدم رکھنے سے انقلاب آیا، بغداد میں ماحول بدلا، ماحول تبدیل ہوا. یہ غوث پاک کی روحانیت، اور 18 سال کی عمر میں یہ روحانیت ہے تو 90 سال کی عمر میں روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اولیاء لاکھوں ہزاروں میں ہوتے ہیں لیکن ہزاروں لاکھوں میں ابدال جو ہوتے ہیں، ابدال وہ صرف 40 ہوتے ہیں. یعنی ابدال زیادہ، اس کا مطلب کوالٹی پر نظر ہے آپ کی کہ کس شان کے لوگ ہیں وہ جنہیں ابدال کہتے ہیں. اور کون ہے وہ؟ سرکار علیہ السلام فرماتے انہی کی وجہ سے بارش برستی ہے. حدیث پاک ہے، اجابت الغوث علامہ شامی کا مختصر سا رسالہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. ان کی وجہ سے بارش برستی، ان کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے زمین سے اناج اگتا ہے. اب سمجھ میں آیا ابدال کون ہے، ابدال کی شان کیا ہے؟ اب سنو حضرت محبوب الہی ہمارے مرشد کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا ایک مرید غوث پاک کی خانقاہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ دروازے پر ایک آدمی گرا پڑا ہوا ہے، زمین پہ خاک میں پڑا ہوا ہے. اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، وہ روتا ہے، کہتا ہے کہ معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. کون کہہ رہا ہے؟ محبوب الہی بیان کر رہے. ان کے الفاظ، ان کی فرامین کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. غوث پاک کا مرید خانقاہ میں آ رہا ہے، ایک بندہ ہاتھ پیر سے معذور، مفلوج پڑا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دو، معاف کر دو. اور مرید جیسے داخل ہو تو کہا ذرا سفارش کر دو کہ معافی مل جائے. مرید آیا، کہا سرکار کتنی آہو زاری کر رہا ہے وہ بندہ، اسے معاف کر دیجئے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ کون ہے تجھے پتا ہے؟ نہیں حضور مجھے کچھ بھی نہیں پتا، بس اتنا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ بھئی معاف کر، معافی لا دو، تو میں سفارشی بن کر آ گیا معافی مانگنے کے لیے. فرمایا بیٹے وہ ابدال ہے، ابدال، ابدال میں سے ہے وہ. کون؟ چوکھٹ پہ پڑا ہوا، چوکھٹ پہ وہ جو بندہ پڑا ہے وہ ابدالوں میں سے معمولی آدمی نہیں ہے. احادیث جن کی فضیلت بیان کر رہی ہیں، فرماتے ہیں میرے مرشد غوث پاک وہ ابدالوں میں سے. کہ حضور اس کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ فرمایا یہ اور اس کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، وہ بھی دونوں ابدال تھے. یہ تینوں بغداد سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ نے ان کو اڑنے کی طاقت دی، قوت دی، صلاحیت دی. یہ بغداد سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے. جیسی میری خانقاہ آئی، اس کا ایک دوست دائیں ہٹ گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ گئی. اس کا دوسرا دوست بائیں ہٹ گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ گئی. لیکن یہ نہیں ہٹا کہ وہ بھی ولی، میں بھی ولی، تو میں ان کی چھت پر سے جاؤں گا. جیسی میری خانقاہ کی چھت پہ آیا، قدرت نے اس کو اٹھا کر کے یہاں میری چوکھٹ پہ
گرا دیا کہ عبدل قادر کی چھت کا جو احترام نہ کرے اس کا انجام یہی ہوتا ہے. مجھے بتاؤ اگر عبدال ان کی چھت پہ سے جائے تو گرا کر کے دروازے پہ ڈال دیا جاتا ہے. جب ان کی چھت کی تعظیم کا یہ عالم ہے تو ان کی ذات والا صفات کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا. پھر غوث پاک فرماتے ہیں کیونکہ کریم الابوین تھے, کریم ابن کریم, سخی ابن سخی, داتا ابن داتا, آقا ابن آقا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تو نے کہا جا میں نے اس کو معاف کر دیا, جا میں نے اس کو معاف کر دیا. ایک کہنا تھا معاف کر دیا, وہ پھر اڑتا ہوا چلا گیا. یہ ہے غوث پاک. عام ولی جب قیامت میں کام آتے ہیں, غوث پاک کیوں کام نہ آئے دنیا میں کیوں کہ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید گھبرا مت, میرے مرید گھبرا مت. اگر تجھے ٹھوکر لگے اور تو گرنے لگے تو میں تیرا ہاتھ تھام کر تجھے گرنے سے بچا لیا کرتا, گرنے نہیں دیتا تجھے, تیری ستر پوشی کرتا ہوں. اگر کوئی تیرا ستر کھول دے تو تیرا ستر پوشی کرتا ہوں. فرماتے ہیں جو میرا مرید ہو جاتا ہے پھر میں اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا, اس کی عزت کا میں محافظ بن جاتا ہوں, اس کو ذلیل ہونے نہیں دیتا. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یہ غوث پاک ہے. کیا ان کی شان بیان ہو, کیا مقام بیان ہو, وقت کافی ہوا ہے. لیکن میرا دامن دل ایک واقعے کی طرف کھچ رہا ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے غوث. ابدال کی بات آئی ہے تو مجھے بات یاد آئی, اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں.